बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो है वो सुहेल अहमद का एक ड्रामा था जी, उसके अंदर वो तारुफ करवाता है अपने एक कुलीग का अपने एक अंकल से कि ए मेरा फुफी का पुत्र है तो पिंडों वेला रहन इत्थे आया है ठीक है, ये मेरी फुफी का पुत्र है और ये फारग बैठने के लिए गांव से लाहौर आया हुआ है। तो बिल्कुल जब आपको ये जुगत या ये फ़िक्रा तब याद आता है जब आप पीटीआई की या नॉन पीटीआई सियासी कुव्वतों की जो है वो सोशल मीडिया टीम्स की परफॉर्मेंस देखते हैं तो आपको लगता है ये जी कंटिन्यूशन है मेरे कल वाले व्लॉग की, जो मैंने कहा था कि पीटीआई ने एक भरपूर तैयारी कर ली है कि किस तरह उन्होंने 8 अप्रैल वाले दिन में बाज़ जगह पे मई भी बोल गया, लेकिन 8 अप्रैल वाले दिन जो है वो उन्होंने इलेक्शन को मैनूवर करना है, उसके नताइज के बारे में शकूक व शुबहात पैदा करना है। लेकिन आज का व्लॉग शुरू करने से पहले एक बात क्लैरिफाई करना चाहिए कि कल मैंने जब ये कहा कि बहुत सारे टीवी चैनल के ऐसे काम करने वाले लोग जो कि उनके उसको हेड करेंगे, इलेक्शन सेल्स को हेड करेंगे। इलेक्शन सेल का कंसेप्ट जो है पाकिस्तान के मीडिया के अंदर, भले वो प्रिंट था या इलेक्ट्रॉनिक था, उसका गुरु जो है, उसका मास्टर माइंड जो है या उसका फाउंडर जो है वो एक शख्स माना जाता है जिनका नाम इफ्तिखार अहमद साहब है। इफ्तिखार अहमद साहब जो हैं हम उनकी इतनी ज़्यादा दिल से इज़्ज़त करते हैं जितना उनको भी एहसास ना हो। कल के व्लॉग के अंदर ये तासुर गया कि जैसे मैंने इफ्तिखार अहमद साहब को उसमें रगड़ दिया है, हालांकि उस्ताद मोहतरम ऐसा तो कोई तसव्वुर किया भी नहीं जा सकता है। तो लेकिन उन्होंने तो शिकवा नहीं किया, लेकिन किसी दोस्त ने तवज्जो दिलाई तो मैंने कहा कि मैं इस बात को क्लैरिफाई कर दूं कि उनकी तरफ से नहीं है, उनकी देखा देखी बाकी जो छोटे मोटे अदारे हैं ना, मतलब कि वो हाँ बेकरी वालों का, अपना चीनी वालों का, लोहे वालों का, सिगरेट फरोशों का, बेकरी फरोशों का, लोया फरोशों का, तालीम फरोशों का, जितने भी चैनल है ना, मैंने उनकी बात की है सर, ज़मीन फरोशों के वाले चैनल की बात नहीं की तो इसलिए आप बिल्कुल इसको अपनी तरफ ना समझिए। मैंने तो आपको मिसाल दी थी, क्योंकि जब भी किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इलेक्शन सेल बनाने की बात की जाएगी तो आपका नाम ही आएगा ना जी, आपने इस ट्रेंड को शुरू किया। तो खैर ये तो मैंने कहा कि क्लैरिफिकेशन कर दी जाए। अहम खबर है जी, बहुत 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 अहम खबर है, और अहम खबर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक इजलास हुआ है, मीटिंग हुई है उनकी, और बाजी जो हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मरियम औरंगज़ेब मेरी बाजी हैं, तो बाजी ने जो है उस मीटिंग से खिताब किया है और उन्होंने सोशल मीडिया टीम की चंगी तरह धुलाई की है और उन्हें कहा है कि तुम कुछ नहीं कर सके और ना कोई तुम बयानियाँ बना सके हो, ना कोई ट्रेंड बना सकते हो, तुम किस काम के लिए हो। तो ज़ाहिर है उनका आगे एक ही बयान होता है, हम तो वॉलंटियर हैं जी, हम तो वॉलंटियर हैं, हम क्या करें, हम तो वॉलंटियर। तो उनका एक ही बयान था, उन्होंने कहा आप वॉलंटियर हैं तो आप फिर पार्टी के ओहदे छोड़ दीजिए, आप सोशल मीडिया हेड, डिस्ट्रिक्ट सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, सोशल मीडिया फलाना, सोशल मीडिया टमकाना। शायद इस मीटिंग का ही नतीजा है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो पहले सोशल मीडिया में शुमार कराते थे खुद को, वो किनारा कश हो गए हैं। उनके नोटिफिकेशन आपने देखे होंगे, वड़ाई साहब का भी नोटिफिकेशन मेरी नज़र से गुजर गया, वो भी जो हैं वो असिस्टेंट सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो है वो बन गए हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशन का पूरा शोबा हमें ज़राए ने बताया, इंफॉर्मेशन का पूरा शोबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो बाजी मरियम के हवाले कर दिया गया, मरियम औरंगज़ेब छोटी बाजी, ठीक है, बाजी मरियम के हवाले कर दिया गया है। अब बाजी मरियम जो हैं उसके अंदर क्या नोवेल्टी ला सकती हैं, ज़ाहिर है जो नोवेल्टी वो 16 माह की हुकूमत में सरकारी मीडिया में, पीटीवी में, रेडियो पाकिस्तान में लेके आई, वो नोवेल्टी वो इधर भी ला सकती हैं। अच्छा, बाय द वे वैसे पीटीवी का तो हाल ही आपको क्या बताएं, पीटीवी के अंदर जो उसके मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल, एंटरटेनमेंट के और न्यूज़ के चैनल जो थे, उनके जो सोशल मीडिया के ऊपर चैनल बनाए थे पीटीआई के दौर के अंदर, वो जो लोग थे वो जाते हुए वो साथ ही लॉगिन पासवर्ड लिए गए थे ठीक है, आप इसका अंदाज़ा करें। उनके ट्विटर हैंडल्स जो बनाए गए थे वो भी लॉगिन पासवर्ड साथ ही ले गए थे, और फिर पीटीवी को दोबारा बनाना पड़े, और रीच भी नहीं है पीटीवी की अब तक हो पाई।
اب پتہ نہیں یہ والی نویلٹی کوئی لے کے آئیں، اب مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ ان کی ڈانٹ ڈپٹ جو ہمیں رپورٹ کی گئی اس کے نتیجے کے اندر آج ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ تھے وہ پی ٹی آئی والی چولیں مارتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ جس کا چول کے اوپر کاپی رائٹ ہوگا وہی صحیح مار سکے گا نا، اور جس کو نیا نقل کرنی پڑ رہی ہو وہ تو چول کے اندر بھی میرا مطلب ہے چول ہی مارے گا نا، تو وہ پھر انتہائی بونگے طریقے سے وہ کرتے ہوئے وہ مطلب ماشاءاللہ اتنا کام کرتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی کلپ وہ بنا کے دے دیے جائے نا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک تختی سی بنا کے دے دی جائے جس کے اوپر عمران نواز شریف کی تصویر لگی ہو اور مریم نواز شریف کی تصویر لگی ہو اور شہباز شریف کی تصویر لگی ہو اور ساتھ میں کوئی کارنامہ لکھا ہو، وہ کہتے ہیں یہ ایک ایک کر کے کیا پوسٹ کرنا، وہ 15-20 کٹھی پوسٹاں کر سکتے، 15-20 کو کمبائن کیا اور ایک پوسٹ کے ذریعے مار دیا، ٹھیک ہے۔ اب لوگ کھول کے دیکھتے رہے، ان کی کوئی ذمہ داری، انہوں نے تو کر دیا، کام کرتے ہیں، ہم والنٹیئر ہیں، ہم کام کرتے ہیں جی، تو انہوں نے والنٹیئر کے طور پہ کام کر دیا اپنا، نتیجے کے طور کے اوپر پارٹی کا کوئی پیغام کسی بھی کارکن تک نہیں پہنچ پاتا، حالانکہ ایک ایک کو کر کے پوسٹ کر دیں تو کون سا حرج ہے۔ لیکن بہرحال یہ خبر مجھے تو بہت اچھی لگی جو ہے وہ دیکھیں، اب مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ جب انفارمیشن کا سارا شعبہ ایک دفعہ پھر شرطیہ نئے پرنٹوں کے ساتھ ان کے حوالے ہو گیا ہے تو وہ اس کے اندر کیا تبدیلیاں ایسی انقلابی لے کے آتی ہیں، یا پھر یہ کسی اور کے حوالے ہونا ہے، وہ کمشنر صاحب ہیں، انہوں نے آنا ہے لاہور اور پی ایم ایل این کے سوشل میڈیا کو ہیڈ کرنا ہے، افواہیں چل رہی ہیں اس طرح کی، تو شاید ان کے لیے جگہ صاف کی گئی ہے، باقی سارے لوگ ادھر ادھر کر کے تو ان کو وہ والا پورا شعبہ تھمایا جائے گا، اور شاید پی ایم ایل این جو ہے وہ بھی چلی جائے گی، مطلب کہ وہ بھی پروفیشنل کی طرف چلی جائے گی، لیکن کام بہت زیادہ ہے جی کرنے کا، ہو نہیں پائے گا ان سے۔ اب دیکھیے عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ جب بھی کسی بندے کا کسی بھی سیٹ کے لیے کسی بھی عہدے کے لیے انٹرویو کرتے تھے، بھلے وہ پارٹی عہدہ ہوتا تھا یا بھلے وہ ٹکٹ وغیرہ کی بات ہوتی تھی، تو جہاں پہ دیگر سوالات ہوتے تھے، مطلب اہم سوالات کے اندر آپ شوکت خانم کو کتنی ڈونیشن دیں گے، ون ٹائم کتنی دیں گے، سالانہ کتنی دیں گے، یہ دو اہم سوالات ضرور پوچھے جاتے تھے۔ نمبر 2، آپ سوشل میڈیا کی ٹیم رکھتے ہیں؟ اچھا نہیں رکھتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں اس کے اندر؟ اگر مطلب کہ 10 سے کے ارد گرد آپ کی ٹیم ہونی چاہیے، یعنی کہ ہر پی ٹی آئی کا، پنجاب کا، وفاق کا جو امیدوار ہوگا اس کے 10 ارکان پیڈ سوشل میڈیا ٹیم ہونی چاہیے۔ اچھا آپ کی جو سوشل میڈیا کا کوآرڈینیٹر ہوگا اس کو ہم سینٹرلائز ٹریننگ بھی دیں گے، اس وقت تو یہ کام جو تھا یہ آئی ایس پی آر کے سپرد تھا، ان کو بلا کے تو ٹریننگیں دی جاتی تھی کہ ٹرینڈ کیسے بناتے ہیں، سینٹرل لیڈرشپ کے ساتھ کوآرڈینیشن کیسے کرتے ہیں، آگے اپنی ٹیم کو کیسے مینج کرتے ہیں، تو یہ سارا کچھ اس وقت جو ہے وہ کرتے تھے۔ اب پچھلے دنوں میاں نواز شریف صاحب نے بھی انٹرویو کیے ہیں اپنے لوگوں کے، تو میرا نہیں خیال، مطلب کو 8-10 بندے تو وہاں پہ انٹرویو دے کے ہمیں ملنے آئے ہی ہیں نا، ہمارا راستے میں کیا رہا ہے گزرتے ہوئے ہیں، سوچا میں دادی اور سلام کردہ جمع، تو 8-10 تو ملنے آئے ہی ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ میاں صاحب نے کیا پوچھا آپ سے، تو میاں صاحب نے وہی روایتی سوالات پوچھے اور چاپلوسی سنی، تو میاں صاحب نے سوالات پوچھے، لیکن میں اس بات کا منتظر رہا کہ کوئی میڈیا کمیونیکیشن کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ سے اپنے خطاب کے اندر کوئی بات کہی ہو۔ تقریباً تمام خطابات ان کے لائیو نشر ہوئے ہیں، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی، اور جو لائیو نشر نہیں ہوئے، جو انڈیویجول انٹرویو ہوئے، اس کے اندر بھی ان کی ٹیم کے کسی ممبر نے ان سے نہیں کہا۔ بلکہ میں آپ کو یہ عرض کروں، کچھ اس کے اندر ایسے بھی دوست ہیں ہمارے جو طالب علمی کے زمانے کے دوست ہیں، اب ماشاءاللہ وہ میرا مطلب ہے کہ ایم پی ایز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک آدھ منسٹر بھی ہو جاتا ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ یار آپ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کیوں نہیں ریز کرتے؟ یہ والی 16 مہینے کی حکومت آنے سے پہلے کی بات ہے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار آپ اپنی سوشل میڈیا ٹیم ریز کریں، روزانہ آپ کو تھوک تھوک اور ارب ارب اور کھرب کھرب گالی پڑتی ہے، تو کم از کم آپ اپنی ذات کے حوالے سے تو کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں سوچتا ہوں۔ اچھا مجھے تکلیف ہوتی تھی، میں نے کچھ 3 مہینے بعد پھر ان کو یاد دلایا، مہینے کے بعد ان کو پھر یاد دلایا، تو انہوں نے کہا رضی بھائی آپ دیکھیے گا
یہ جو ہماری پارٹی میں سے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے نا، اب یہ PMLN کا ایک بندہ کہہ رہا ہے جو کہ پہلے بھی MNA تھا اور آئندہ پھر MNA کا کینڈیڈیٹ ہے، اس نے کہا یہ جو ہماری ٹیم میں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوا ہے نا اور میڈیا پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں، آپ ان کا حشر دیکھیے گا جب آئندہ الیکشن ہوئیں گے اور اس کے اندر ان کو ٹکٹ کے لالے پڑیں گے۔ ہماری ٹیم، ہماری پارٹی کا مزاج ایسا نہیں ہے۔ وہ سر طلال چودھری کو فکر پڑ گئے اپنی، اور بھی جتنے بھی وہ نہال ہاشمی، طلال چودھری، کیا پارٹی نے دوبارہ ان کو لفٹ کرائی؟ نہیں کروائی۔ PMLN کو وہ بندہ چاہیے جو سر جھکا کے جوتے کھا سکے، گالیاں کھا سکے، ٹھیک ہے؟ مزاج ایسا ہے، سرشت ایسی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی غیرت میں آ کے، غصے میں آ کے، جوش میں آ کے دی گئی گالیوں کا جواب بھی دینے کی کوشش کرے گا تو پارٹی خود اس کا مک اٹھاپے گی۔ میں نے عرض کیا نا، کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ جناب آپ میڈیا پہ کس طرح آتے ہیں یا کتنے آتے ہیں یا آپ یہ کیا کرتے ہیں، مطلب کہ آپ نے کمیونیکیشن کے حوالے سے اپنے لوگوں تک ڈیجیٹلی کیسے رابطہ کرنا ہے، بالکل بھی نہیں کہا گیا۔ تو اگر نہیں کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی اسی پالیسی پہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ آپ کا گند ہے، آپ اس کو سمیٹیے۔ میرا خیال یہ کہ گند کہہ کے آپ اسے سبسائڈ نہیں کر سکتے۔ آپ الیکشن میں سیل تھرو کر بھی جائیں تو یہ پاکستان کے اندر اتنا شتر بے مہار اور بے لگام میڈیا ہو چکا ہوا ہے کہ یہ جو ہے آپ کو ایک دن حکومت نہیں کرنے دے گا اگر آپ حکومت میں آ بھی جاتے ہیں تو۔ آپ نے اس کا تجربہ تو دیکھ لیا ہوگا، صبح وہ ایک افواہ پھیلاتے ہیں اور سارا دن ساری حکومت جو ہے اس افواہ کو کی تردید کرنے میں لگی رہتی ہے، اور بڑے بڑے مانسٹرز انہوں نے تخلیق کر لیے ہوئے ہیں اپنے۔ تو اس لیے یہ نہیں ہوگا آپ سے، یہ اس طرح بات نہیں چلے گی۔ بہرحال انہوں دی پارٹی پوئن، انہوں نے حکومت ملنی، تسی میں کون ہے؟ بہرحال باجی مریم کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ پوری کمیونیکیشن اسٹریٹجی کا انچارج بنا دیا گیا ہے۔ ہم منتظر ہیں کہ وہ قوم کی رہنمائی فرمائیں گی اور آنکھ اور کان کھولیں گی قوم کے، ٹھیک ہے، اور دیکھیں اب وہ کیا کرتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔